صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے بول اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ رسالے کا نام ہے جو کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مرتب کیا ہوا ہے۔ اس میں درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت درج ہے۔ صفحہ نمبر 14 پر در مختار جلد 2 صفحہ 284 کے حوالے سے، جو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار، صرف ایک بار درود بھیجے اور وہ پڑھا ہوا درود قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر کتاب اللہ کی باتیں لیے حاضری کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک سے متعلق معلوماتی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج کا موضوع اور اس سے متعلق مدنی پھول میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اس سے قبل آئیے کتاب اللہ کے 8 حروف کی نسبت سے سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں کی 8 نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر ہے 5942۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب پانے کے لیے بیان وغیرہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ سب سے پہلے یہ نیت کیجیے کہ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا، کہیے انشاءاللہ۔ نمبر 2، علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں بیٹھ کر سنوں گا۔ حاضرین بھی یہ نیت کرے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں۔ اگر کوئی مجبور ہے تو جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر تو بیٹھ جائیں، با ادب با نصیب۔ تیسری نیت، ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا
کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الرحمان نے یہ تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے۔ اہم مدنی پھول لکھوں گا، یہ نیت بھی کر لیجئے۔ رحمت الہی کے حصول کی نیت سے جب قرآنی آیات کی تلاوت اور ترجمہ پڑھا جائے گا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ اس سلسلے عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں، آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں، ان کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء مرسلین صحابہ و تابعین تبع تابعین خلیفہ راشدین ائمہ مجتہدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا ائمہ اربعہ ان کے مقلدین تمام بزرگان دین خصوصاً ائمہ فلاسفہ اربعہ ان کے مریدین خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین مشائخ و مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق عطاری اور بلبل روزہ رسول حاجی مشتاق عطاری اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ان کے والدین اور ان کے خاندان اور ان کی اولاد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا عنوان ہے تلاوت قرآن کے ظاہری آداب۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، مگر اس کے آداب ہیں نا، مینرز ہیں، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں۔ انشاءاللہ پہلے ظاہری آداب عرض کیے جائیں گے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ 3 حدیث پاک قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت پر عرض کرتا ہوں، اس امید پر کہ ہمیں کہنے اور سننے والوں کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ 3 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1 سنن ترمذی حدیث نمبر 2919، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں تلاوت کرنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ الف لام میم تلاوت کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 269، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس میں جو لکھا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس میں تو اور بھی رغبت اور ترغیب ہے اور نیکیوں کی زیادتی کی خوشخبری ہے۔ لکھا ہے کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا الف لام میم پڑھنے والوں کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم اس الف لام میم کے ہر حرف کو مزید پھیلانے کا اعتبار کریں، مثلا الف، اس میں بھی 3 حرف ہیں، الف لام اور فے، اور عربی میں الف لام فا، اور لام اس میں لام الف میم، اور میم یہ میم، ہر حرف میں 3 حرف بنتے ہیں،
تو یوں ان تینوں کے اپنے حروف 9 بنیں گے، تو یوں تمام کے مجموعے کے برابر 90 نیکیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو خوش نصیب الف لام میم تلاوت کرے گا اسے 90 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ شعب الایمان للبیہقی جلد 2 صفحہ 354 حدیث نمبر 2022، فرمان مصطفیٰ میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ ہر وہ کام جو رضائے رب الانام کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ مختلف عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، بہت سی عبادتیں، تو افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اس حدیث پاک کی شرح سنیے، التیسیر بشرح جامع الصغیر میں ہے، یہ عبادت اس لیے افضل ہے۔ کون سی عبادت؟ تلاوت قرآن۔ یہ عبادت اس لیے افضل ہے کیونکہ قاری قرآن کو، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کی خصوصیات میں سے ہے کتب الہی کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی کتب ہیں جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، بہت سارے صحیفے ہیں جو اس نے اپنے انبیاء پر نازل کیے، مگر ان کی یہ فضیلت اور یہ اجر اور یہ ثواب ان کی تلاوت میں نہیں تھا جو قرآن پاک کی تلاوت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے فرمان مصطفیٰ جو کہ المجالسۃ و جواہر العلم نامی کتاب میں حدیث نمبر 14 ہے، وہاں لکھا ہے یہ فرمان مصطفیٰ، اللہ عز و جل نے مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو بولے خیر و خوبی ہے اس امت کو جس پر یہ سورتیں نازل ہوں گی، خوبی ہے ان سینوں کو جو اسے اٹھائیں گے، اور خوبی ہے ان زبانوں کو جو اسے پڑھیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ امتی جسے قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے سینے میں قرآن ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کی زبان سے تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے جو ظاہری آداب ہیں، یہ تلاوت کی فضیلت میرے شیخ طریقت کا مختصر جامع رسالہ ہے، اس میں بھی موجود ہیں، بہار شریعت میں بھی موجود ہیں، احیاء العلوم جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اس میں بھی موجود ہیں۔ تو ظاہری آداب بہت سے ہیں، اس میں سے کچھ میں گوش گزار کرتا ہوں۔ جنہوں نے لکھنے کی نیت کی ہے وہ کاغذ قلم سنبھال لیں اور اسے لکھیں، اللہ کرے یاد بھی رہے اور عمل بھی ہو جائے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی حالت کیا ہو؟ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ باوضو ہو، کیونکہ قرآن افضل ذکر ہے، اور بغیر وضو کے مصحف مقدس کو، قرآن پاک کو چھونا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، جیسا کہ خود رب عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 79 79، ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، ترجمہ کنز الایمان، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ تو جب بھی قرآن پاک تلاوت کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے وضو، کامل وضو، مسواک بھی کی جائے، اور
اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ منہ میں اگر بدبو ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی۔ مسواک وضو میں سنت قبلیہ ہے، اور اگر منہ میں بو ہو تو پھر تو سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال تلاوت سے پہلے مسواک بھی کر لیں، لباس بھی پاک ہو، نہایت ادب سے سکون کی حالت میں قبلہ رو بیٹھے، اور یاد رکھیے کہ ویسے بھی نبی امی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ رو بیٹھا کرتے تھے۔ قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، اور اب چونکہ تلاوت کرنے لگے تو اب قبلہ رو ہو جائیں، سر جھکائے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، تلاوت کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب پالتی مار کر نہ بیٹھے، چار زانوں نہ بیٹھے، دو زانوں بیٹھے، یہ زیادہ ادب والا طریقہ ہے۔ چار زانوں بیٹھنا بھی جائز ہے، مگر اس میں اتنا ادب نہیں ہے، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، انداز متکبرانہ نہ ہو، عاجزی والا ہو، اور کس طرح بیٹھے؟ ایسے بیٹھے جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اور سب سے افضل حالت یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کرے، قرآن پاک بغیر چھوئے بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر اس سے افضل ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھے۔ اور جتنا زیادہ ادب کریں گے اتنا انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اور مسجد میں پڑھیں، نماز کی حالت میں پڑھیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اور اگر کوئی بغیر وضو کے بستر پر لیٹے لیٹے قرات کرے تو یہ بھی جائز ہے، مگر اس کی وہ فضیلت نہیں جو پہلے آداب عرض کیے گئے ان آداب کے ساتھ تلاوت کرنے والے کے ہیں۔ تو لیٹے لیٹے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191 ترجمہ کنز الایمان، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ تو اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کی تعریف فرمائی۔ کن کی؟ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یا بیٹھ کر کرتے ہیں، یا لیٹ کر کرتے ہیں، سب کی تعریف فرمائی۔ مگر جو کھڑے ہو کر اللہ کی یاد کرتے ہیں اس کا ذکر سب سے پہلے کیا، اس کو مقدم کیا، پھر بیٹھ کر، پھر لیٹ کر۔ مولا علی مشکل کشا شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ 100۔ کس کے لیے؟ جو نماز میں تلاوت کرے اس کے لیے، جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دن سے افضل ہے رات کی تلاوت، اور بغیر وضو کی تلاوت بغیر چھوئے یہ جائز ہے، مگر اس سے افضل کیا ہے؟ باوضو تلاوت کرے۔ اس سے افضل کیا ہے؟ نماز کی حالت میں بیٹھ کر تلاوت کرے۔ اس سے افضل ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت کرے۔ جو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرے گا ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا کی جائیں گی، بیٹھ کر تلاوت کرے گا 50 نیکیاں دی جائیں گی ہر حرف کے بدلے میں، نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے گا ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا کی جائیں گی، بغیر وضو کے تلاوت کرے گا اسے بھی 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی تعظیم اور پاک دہنی
منہ کی صفائی کے لیے مسواک کرنی چاہیے. جیسے کہ پہلے عرض کیا, حدیث پاک میں ارشاد ہوا تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں. ہم تلاوت کرتے ہیں تو آواز کہاں سے آتی ہے؟ منہ کے ذریعے سے آتی ہے نا. تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں, لہذا ان کو مسواک کے ذریعے سے صاف و پاک بناؤ. تو تلاوت سے قبل مسواک, تاکہ جس راستے سے قرآن کی آواز آنی ہے وہ صاف ہو, وہ پاک ہو. پاک صاف منہ سے, خوشبودار منہ سے اپنے رب عز و جل کا کلام تلاوت کریں. سبحان اللہ. ظاہری آداب میں یہ بھی ہے کہ قرات کی مقدار کا لحاظ رکھا جائے. کیا مختلف عادتیں ہمارے اسلاف کی, بعض دن و رات میں ایک بار پورا قرآن پڑھ لیتے تھے, بعض 2 بار, بعض 3 بار, بعض مہینے میں 1 بار ختم کرتے. اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1347, میرے آقا دو عالم کے داتا, کعبے کے بدر دجا, طیبہ کے شمس الضحا, دافع جملہ بلا, شافع روز جزا, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں. جس نے 3 دن سے کم میں مکمل قرآن پڑھ لیا اس نے سمجھا نہیں. یہ اس لیے فرمایا کیونکہ زیادہ پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مانع ہے. اگر زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اسپیڈلی پڑھے گا, تیز تیز پڑھے گا, اور بہتر کیا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان مرآت المناجح جو شرح مشکات ہے, اس میں جلد 3 صفحہ 270 پر لکھتے ہیں جو شخص ہمیشہ 3 دن سے کم میں ختم قرآن کیا کرے وہ جلدی تلاوت کی وجہ سے نہ تو الفاظ قرآن صحیح طور پر سمجھ سکے گا اور نہ ہی اس کے ظاہری معنی میں غور کر سکے گا. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خیال رہے یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے, یہ آپ کے اور میرے لیے, ٹھیک ہے, کہ اگر بہت جلدی تلاوت کریں تو زبان لپٹ جاتی ہے, حرف صحیح ادا نہیں ہوتے. خواص کا حکم کچھ اور ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ عوام کا, کہ 3 دن سے پہلے ختم نہ کرے کہ صحیح ادائیگی نہیں ہو سکے گی, معنی سمجھ میں نہ آ سکیں گے. مگر خواص کا معاملہ اور ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہجد کی ایک رکعت میں 5 6 پارے پڑھ لیتے تھے. قربان جائیں آقا کی تلاوت پر, سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن, آپ ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, کیونکہ آپ عوام نہیں, آپ تو خواص میں سے ہیں. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چند منٹوں میں زبور ختم کر لیا کرتے تھے. زبور بھی اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتابوں میں سے ہے. اور شہنشاہ اولیاء علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اللہ اکبر, آپ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے قبل پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اب یہ بطور کرامت ہے, تو ہم عوام کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 دن سے کم میں ختم نہ کریں. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1159, ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ محدثہ مفسرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا
کہ وہ تیزی سے قرآن پڑھ رہا تھا. فرمایا اس نے نہ تو قرآن پڑھا نہ خاموش رہا. اس نے نہ تو قرآن پڑھا نہ خاموش رہا. تو ختم قرآن کے سلسلے میں 4 درجات ہیں. 4. نمبر 1، دن اور رات میں پورا قرآن ختم کرنا، جسے بعض نے ناپسندیدہ قرار دیا. مہینے میں 1 قرآن پاک ختم کرنا، ڈیلی 1 پارہ پڑھے تو مہینے میں ختم ہو جائے. ان دونوں کے درمیان 2 معتدل درجات ہیں. ہفتے میں 1 قرآن پاک ختم کرنا اور ایک ہفتے میں 2 بار ختم کرنا. اچھا، ختم کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بڑی پیاری بات میرے شیخ طریقت نے تلاوت کی فضیلت میں لکھی ہے. گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گرمیوں میں دن کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں. اب دن طویل ہے، فائدہ کیا ہوگا کہ جب وہ گرمیوں کی صبح کو قرآن پاک دن کے شروع میں ختم کرے گا، شام تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اب دن بڑا ہے تو زیادہ دیر تک فرشتوں کی مغفرت کی دعا ملے گی. سردیوں میں ختم کرے تو اول شب میں کرے، اول رات کب ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد. مغرب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رات بڑی ہے اور زیادہ دیر تک اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتے اس ختم قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. تلاوت کی فضیلت رسالے میں امیر اہل سنت لکھتے ہیں، جب قرآن پاک ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو. البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے. ختم قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ جب سورہ ناس پڑھ لی، من الجنۃ والناس، قرآن پاک مکمل ہو گیا نا، اب پھر سورہ فاتحہ شروع کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ واولئک هم المفلحون تک پڑھے. پھر کیا کرے؟ پھر دعا مانگے کہ ختم قرآن کے بعد دعا مانگنا سنت ہے. چنانچہ الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 158 پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرماتے، پھر سورہ بقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھتے، پھر ختم قرآن کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوتے. تو جب بھی قرآن پاک ختم کرے تو قرآن پاک کی تلاوت موقوف نہ کرے، ختم نہ کرے، بلکہ فوراً ہاتھوں ہاتھ وہیں سے سورہ فاتحہ شروع کرے اور سورہ بقرہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھے کہ یہ سنت ہے، اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا پڑھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار کی تقسیم، اگر کسی نے ہر ہفتے قرآن پاک ختم کرنا ہے، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مبلغ اور مفتی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ الحاج محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہر ہفتے قرآن پاک ختم کرتے تھے، ہر ہفتے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بہت سے اسلامی بھائی جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں.
الحمدللہ ان کی میں نے زیارتیں کی. ایسے اسلامی بھائی کثیر ہیں جو ہر ہفتے قرآن پاک ختم کرتے ہیں, اور شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں میرے شیخ طریقت نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ ہر ہفتے قرآن پاک ختم کریں. تو قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لیں. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس ترتیب سے قرآن پاک ویکلی ختم کرتے تھے سنیے. آپ جمعرات کی رات سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک پڑھتے, ہفتے کی رات سورہ انعام سے سورہ ہود تک تلاوت کرتے, اتوار کی رات سورہ یوسف سے سورہ مریم تک کی تلاوت کرتے, پیر کی رات سورہ طٰہٰ سے سورہ طٰ سین میم تک, منگل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک تلاوت کرتے, بدھ کی رات سورہ تنزیل سے سورہ رحمان تک کی تلاوت کرتے, اور جمعرات کی رات ختم کرتے. تو قرآن پاک کی منزلیں 7. پہلی منزل میں 3 سورتیں, دوسری منزل میں 5 سورتیں, تیسری میں 7 سورتیں, چوتھی میں 9 سورتیں, 5ویں میں 11 سورتیں, چھٹی میں 13 سورتیں, 7ویں منزل سورہ قاف سے آخر تک 66 سورتیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے یوں تقسیم کیا ہوا تھا. اسی طرح تلاوت کرتے تھے. اور اس سلسلے میں مزید آپ کو بڑی وہ علمی اور دلچسپ بات میں پیش کرتا ہوں جسے علماء نے لکھا. چنانچہ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحات 701 702 پر مشہور محدث فقی نامور قاری علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری آپ فرماتے ہیں کہ ان 7 احزاب, حزب کی جمع احزاب یعنی حصے, 7 حصے, 7 منزلیں ہم کہتے ہیں عام طور پر, آپ نے اس کو 7 حروف پر مشتمل ایک مجموعے کا نام دیا ہے فمی بشوقن. کیا نام ہے؟ فمی بشوقن. فمی بشوقن. سورہ فاتحہ بھی اس مجموعے میں شامل ہے. دیکھیں فمی بشوقن, پہلے کیا ہے؟ فا. یہاں سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ. اس کے بعد کیا ہے؟ میم. میم سے مراد کیا ہے؟ سورہ مائدہ. پھر کیا ہے فمی بشوقن میں؟ یا. یا سے کیا مراد ہے؟ سورہ یونس. پھر کیا ہے فمی بشوقن؟ با. با سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل. پھر کیا ہے شین. شین سے مراد ہے سورہ شعراء. پھر ہے واو. واو سے کیا مراد ہے؟ سورہ والصافات. پھر کیا ہے قاف. قاف سے مراد ہے سورہ قاف. اور یہ مجموعہ جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف منسوب ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کے صدقے میں ہمیں بھی قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک اگر لکھا جائے تو اس کا بھی ادب ہے. عام طور پر اب قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں, چھپتے ہیں پریس میں, لیکن بعض اوقات کوئی مضمون لکھنا ہے, کوئی خط لکھنا ہے, تو کچھ نہ کچھ وہ لکھنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ برکت کے لیے لکھا جاتا ہے, قرآن پاک کی نیت سے نہیں ہوتا. مگر برحال پھر بھی اگر لکھا جائے تو ادب کیا ہے, مستحب کیا ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت لکھا جائے, نقطے لگائے جائیں, زینت کے ساتھ لکھا جائے, واضح لکھا جائے, تاکہ اگر کوئی پڑھے تو اس کو غلطی نہ ہو. حضرت سیدنا امام شعبی اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرمایا کرتے قرآن پاک کو صاف رکھو. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی قرآن پاک لکھنے کی سعادت حاصل کرے تو اسے چاہیے, ادب یہ ہے, مستحب یہ ہے, باعث ثواب یہ ہے کہ اس کو عمدہ اور خوبصورت لکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری و باطنی آداب پر عمل نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے ہم دہرائی کرتے ہیں سوالن جواباً, تاکہ جو کچھ ہم نے سنا یہ ہمیں یاد رہ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنن ترمذی حدیث نمبر 2919.
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. اس حدیث پاک کے تحت اصلاح اعمال کتاب میں کیا لکھا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے کہ الف لام میم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الف پر 10 نیکیاں اور لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں. حضرت سیدنا عبدالغنی نائب الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الف میں بھی 3 حروف ہیں، الف لام اور فا. تو اسی طرح لام میں بھی 3 حروف ہیں، لام الف اور میم، اور میم میں بھی 3 حروف ہیں، میم یا اور میم. تو یوں ان 3 حروف کو پڑھنے سے انسان کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ان کا جواب درست ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے. التحسیر جو کہ جامع صغیر کی شرح ہے، اس میں اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا ہے، یعنی اس تلاوت قرآن کو افضل عبادت کیوں قرار دیا گیا؟ جی کون ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ بتائیے. اس وجہ سے کہ ہر قاری قرآن کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی سعادت عطا فرمائے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ. آپ قرآن مجید کی تلاوت سر جھکا کر کرنی چاہیے، چونکڑی مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہی ٹیک لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور نہ ہی تکبرانہ انداز میں بیٹھ کر، بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کس کیفیت میں قرآن پاک کی تلاوت سب سے افضل ہے؟ جی آپ تو بتا چکے نا. اب قرآن پاک کی تلاوت تینوں طریقوں سے کی جا سکتی ہے، مگر کھڑے ہو کر کرنا افضل، بیٹھ کر کرنا اس سے کم درجے والا، اور لیٹ کر کرنا جائز ہے مگر کم درجے والا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر لیٹ کر تلاوت کریں تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جی. اور لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو پاؤں کو سمیٹ کر پڑھا جائے. ماشاءاللہ درست کہا آپ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے زیادہ فضیلت والی کیفیت کون سی ہے، اور اس میں ہر حرف کے بدلے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جی. سب سے افضل کیفیت نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں پڑھنا ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق اگر اس طرح تلاوت کی جائے تو اس پر ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. بیٹھ کر اگر کریں گے تو پھر ہر حرف پر 50 نیکیاں ملے گی. ماشاءاللہ. اور نماز کے باہر اگر باوضو کریں گے تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملے گی. اگر بغیر وضو کے کریں گے تو اس صورت میں 10 نیکیاں ملیں گی. ماشاءاللہ. مرحبا. بہت تفصیلی جواب دے دیا انہوں نے تو بھائی ماشاءاللہ. مرحبا. تلاوت قرآن سے قبل مسواک کرنے میں کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ قرآن مجید کو پڑھنے سے قبل مسواک میں یہ نیت ہونی چاہیے، قرآن پاک کی تعظیم کی نیت ہونی چاہیے، اور پاک دہنی یعنی منہ کی صفائی. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارا منہ یہ قرآن پاک کا راستہ ہے،
یہاں سے قرآن پاک نکلتا ہے، لہٰذا تم اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف کرو۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ قرآن پاک کو ہمارے بزرگوں نے کتنی منزلوں میں تقسیم کیا اور اس کے مجموعے کا نام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا بیان کیا؟ ماشاءاللہ، جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی منزلوں کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات میں فرماتے ہیں کہ اس کی منزلوں کا مجموعہ جو ہے وہ فامی بشوقن ہے۔ فا سے مراد سورہ فاتحہ اور میم سے مراد سورہ مائدہ، یا سے مراد سورہ یونس اور با سے مراد سورہ بنی اسرائیل اور شین سے مراد سورہ شعراء اور واو سے مراد والصافات اور قاف سے مراد سورہ قاف۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ظاہری آداب کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے آداب آپ کو اگلے سلسلے میں عرض کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔